سے اس نصیحت کے خطبوں کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ ہمارے مردوں کے خلاف بھی چند باتیں کریں، اور بعض باتیں ایسی لکھی ہیں جو مناسب نہیں ہیں یہاں پڑھ کے سنانی، لیکن ہیں وہ واقعی قابل فکر باتیں۔ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر سکینت کا مرکز ہو۔ جہاں سکینت کا مرکز اپنا گھر نہ رہے، کسی اور کا گھر بن جائے اور باہر کی دنیا بن جائے، گلیاں بن جائیں، کلب بن جائیں، دوستوں کی مجلسیں بن جائیں، وہاں معاشرے کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، آگے اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے، بچے بد اخلاق ہونے لگتے ہیں، اگلی نسلوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں رہتا۔ اس لیے سکینت کا مرکز گھر ہی رہنا چاہیے۔ عبید اللہ علیم صاحب کی نظم کی طرح کہ اصل سایہ تو گھر میں ہے، باقی سب تو تعلقات کے روابط دائرے ہیں، لیکن جو انسان گھر میں لوٹتا ہے اور گھر میں سکون پاتا ہے، اس کی کوئی مثال باہر دکھائی نہیں دیتی۔ یہ نظم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو بہت پسند تھی۔ کراچی جب تشریف کبھی لے جاتے تھے تو جن شعراء کو بلا کر ان کا کلام سنا کرتے تھے، ان میں عبید اللہ علیم صاحب کو خاص مقام تھا اور برحق مقام دیا گیا تھا، اور اس میں یہ نظم آپ کو بہت پسند تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، مگر مجھ پر یہی تاثر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو یہ نظم بہت پسند تھی۔ کم سے کم جب میں نے سنی تو مجھے تو بہت ہی پسند آئی تھی، اور اگر ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب یہ بھجوا دیں کاپیاں مختلف احمدی رسالوں میں تو سب میں چھپ جائے گی، کیونکہ اس خطبے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ سایہ وہی ہے جو خدا نے گھر میں بنا رکھا ہے، اور اسی کو سکینت کی وجہ بتایا ہے۔ بس اپنے گھر میں سکینت ڈھونڈیں اور بیوی میں سکینت ڈھونڈیں۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے سکینت کا سامان بنائی گئی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نظر ڈالیں گے، غیر گھروں میں جائیں گے اور وہیں آرام پائیں گے، اور دیر میں گھر لوٹیں گے، اور گھر آ کے جس طرح اپنے کپڑے اتار کے پھینکتے ہیں اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو اتار پھینکا ہوگا، تو پھر ایسا گھر کوئی سکینت والا گھر نہیں ہے، اور ایسے معاشرے کی حفاظت اور اس کے امن کا کوئی انتظام ممکن نہیں، کوئی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ بس غیروں کو ہم نے جو نصیحت کرنی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تو نصیحت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے غیروں کے سامنے اچھے گھروں کا ماحول پیش نہ کیا تو اس دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہی تو ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچوں اور ماں باپ کے رشتے منقطع ہو رہے ہیں، بڑوں کے ادب اٹھ رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہر شخص فرد بنتا چلا جا رہا ہے، جمعیت کا نظام منتشر ہو رہا ہے۔ بس اگر گھر منتشر ہو جائیں اور ہر شخص میں انفرادیت آ جائے اس حد تک کہ ایک دوسرے سے تعلقات محض خود غرضانہ تعلقات رہیں، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کی تمنا نہ ہو، بلکہ جو کچھ لینا ہے لو اور فارغ ہو جاؤ، تو ایسا معاشرہ زندہ نہیں رہا کرتا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی تھریٹ، سب سے بڑا خطرہ ٹوٹتے ہوئے گھروں سے ہے۔ یورپ اور امریکہ نے تو اس کے ایسے خوفناک نظارے دیکھ لیے ہیں کہ وہاں اب یہ احساس مذہبی قدروں کے علاوہ بھی بڑی زور سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے گھر بچائے تو بچیں گے۔ اور جو سابق پرائم منسٹر تھیں انگلستان کی مسز تھیچر، انہوں نے تو آخری دور میں یہی نعرہ بنا لیا تھا کہ ہمیں گھروں کو بچانا ہے، اور واقعی یہ درست بات تھی۔ بس دنیا کے گھروں کو بچانے سے پہلے اپنے گھر تو بچاؤ، ورنہ وہی گنجے والی بات ہوگی کہ بال اگانے کی دوائی بیچتا ہو اور اپنے سر پہ ایک بال نہ ہو۔ تو اپنے ان بالوں کی نہیں، اپنے بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کرو، ورنہ غیروں کے بال بچوں کا کیا خیال کرو گے۔ تو بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لو، پلے باندھو۔ اور بیویوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ سکینت بنے۔ بعض بیویوں
میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے میاں کے لیے تیار نہیں ہوتی، غیروں کے لیے ہوتی، بد نہیں ہوتی، نیتیں خراب نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ قصور ہے، اور کچھ عورت کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ بن سج کر اپنی طرف کھینچے. اسی کو اس رجحان کو نظم و ضبط کے اندر رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے پردے کی تعلیم دی ہے، اور یہ رجحان عورت میں مرد کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو بہت وقت لیتی ہیں تیار ہونے میں. خاوند بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ چلو دیر ہو رہی ہے، دکانیں بند ہو جائیں گی یا سورج سر پر چڑھ آیا، چلو باہر نکلیں کہ میں ذرا تیار ہو جاؤں، اور گھر آتے ہی ساری تیاری ختم. جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ یہاں زینت دکھاؤ، وہاں کوئی زینت دکھانے کی توجہ نہیں، نہ بنانے کی توجہ ہے. جن کے متعلق فرماتا ہے یہاں زینت چھپاؤ، وہاں زینت تیار کر کے زینت دکھانے کے لیے چل پڑتی ہیں. تو عورتوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رکھی ہے. اپنی زینت کو اپنے خامنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے. زینت سے مراد صرف ایسی زینت نہیں ہے جو خیالات کو کسی خاص سمت میں موڑے. زینت سے مراد وہ ہر زینت ہے، حسن خلق کی زینت، ایسی اداؤں کی زینت، باتوں کے طرز، چلنے کی طرز، کپڑے پہننے، بننا سجنا، صاف پاک رہنا. یہ وہ زینتیں ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے صرف خامدوں کو شامل نہیں فرمایا، بلکہ گھر کے بچوں کو اور تمام محرموں کو شامل فرما دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ ترجمہ نہ کرنا اس آیت کا. عورت کو اپنے گھر میں رہن سہن میں ایسا پیارا بن کے رہنا چاہیے، اور ایسا صاف ستھرا پاکیزہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ صرف خاوند کے لیے سکینت کا سامان نہ ہو، بلکہ سب عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے وہ گھر جنت نشان بن جائے. وہ آئیں اور وہاں تسکین پائیں اور وہاں جنت کے نمونے دیکھیں، اور گھر مرکز ہو معاشرے کا، نہ کہ معاشرہ، بیرونی معاشرہ گھروں کا مرکز بن جائے. بس اس پہلو سے خواتین کو بھی توجہ کرنی چاہیے، اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، بدبو کو دور کرنا چاہیے گھر سے. بعض دفعہ پیاز کاٹ کر مجبور ہیں، بیچاری غریب عورتیں مجبور ہیں، کپڑے بھی زیادہ نہیں ہوتے، پھر کیا پیاز کاٹے، کھانا پکایا، اور اس کی بو بدن میں رچ گئی، کپڑوں میں رچ گئی. لیکن جو نظیف طبیعت کی عورتیں ہیں وہ پھر بھی صاف رہتی ہیں. ہو سکتا ہے غربت حائل نہیں ہو سکتی. بعض خواتین میں نے دیکھا ہے وہ پیاز کو پانی کے اندر رکھ کر کاٹتی ہیں، باہر نہیں کاٹتی، کیونکہ ایک تو اس سے پیاز کے جو بخارات ہیں وہ آنکھوں کو تنگ نہیں کرتے اور آنسو نہیں گرتے، آنکھوں میں سوزش نہیں پیدا ہوتی. دوسرے اس کی بدبو جسم پہ نہیں پھیلتی، پانی کے اندر ہی رہ جاتی ہے. تو اگر ایک انسان سلیقے کے ساتھ رہنا چاہے تو غربت میں بھی رہ سکتا ہے. ایک غریب خاندان کے متعلق مجھے ذاتی طور پر علم ہے، بہت پرانی بات ہے. جب مجھے علم ہوا اور میں نے پوچھ کر دیکھا تو واقعتاً یہ بات درست نکلی کہ ان کے ماں باپ نے، بچوں کے ماں باپ نے یہ دستور بنایا تھا کہ روزانہ اپنے کپڑے دھو کر ڈالتے تھے، اور بچوں کو بھی یہ سکھایا تھا کہ جب واپس آؤ تو دھلا ہوا کپڑا ماں نے تیار رکھا ہوتا تھا وہ پہنو، اور اسکول کا کپڑا دھو. اب یہ ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے تکلیف مالا یطاق ہو، لیکن یہ نمونہ ضرور ہے کہ غربت میں بھی صاف انسان رہ سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ساری باتیں چل رہی ہیں. اب کا نہایت غریبانہ طرز بود و باش تھی، اور کپڑے خود سیتے تھے، پیبند لگا لیا کرتے تھے، مگر پاکیزہ بدن، پاکیزہ لباس، صاف ستھرا، خوشبو سے معطر، یہ زینت ہے. زینت کا یہ مطلب نہیں کہ فیشن کرو اور مہنگے مہنگے کپڑے خریدو اور گوٹا کناری لگاؤ. جو زینت محمد رسول اللہ کی زینت ہے وہی زینت ہے. اور عورتیں جو صاف بدن، پاک بدن ہوں اور اچھے کپڑے ان معنوں میں پہنیں کہ نظیف صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائی ہو، وہ لازماً سکینت کا سامان بنے گی. بس امیر اور غریب کی بحثیہ نہیں ہے. ہر شخص جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ آپ کی زینت اخذ کر سکتا ہے. یہ اصول ہے، اسے اچھی طرح یاد رکھیں
یہ ناممکن ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ امیروں کے تو رسول ہوں اور غریبوں کے نہ ہوں۔ یہ وہ رسول ہے جو ہر تفریق مٹا دیتا ہے، مشرق کا بھی ہے، مغرب کا بھی ہے، مختلف ملکوں کے بدلتے ہوئے فیشن آپ کے طرز زندگی سے مختلف نہیں ہو سکتے، یعنی ہر قوم اگر چاہے تو آپ کا فیشن اختیار کر سکتی ہے، اور وہ فیشن بنیادی طور پر پاکیزگی ہے، نظافت ہے، اور یہ ہر کسی کے بس میں ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ گھر سلیقے کے رکھیں اور گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھیں۔ بعض گھروں میں جاتے ہیں تو دھکا لگتا ہے، صوفہ سیٹ پہ پودرے پڑے ہوئے ہیں دھلے ہوئے، کہیں وہ تولیے، کہیں شلواریں لٹکی ہوئی، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے گھر کو دیکھ کر۔ اور بعض غریبانہ گھروں میں جائیں تو ایسا صاف پاکیزہ ماحول، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی۔ اس لیے عورت کا کام ہے کہ وہ خود بھی کشش کا مرکز بنے، اور ایسی کشش کا مرکز بنے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، تمام محرم لوگ اس سے لطف حاصل کریں، پاکیزگی حاصل کریں، اور اس ماحول میں بار بار آنے کی تمنا دل میں پیدا ہو۔ یہ زینت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کو صرف مردوں کے خلاف بیعتیں کروانے کا شوق نہ ہو، کچھ اپنے متعلق بھی سن لیا کریں اور اس نصیحت پر بھی عمل کیا کریں۔